فماد بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اچھا، یہ جو ایک کا حاشیہ ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھتے تو آپ کو غرفہ اور غرفہ کا پتہ چل جاتا کہ اگر فتح کے ساتھ ہو غرفہ تو یہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اور بالضم الکف چلو لینا وہ غرفہ ہے. تو غرفہ ویسے بالا خانے کو بھی کہتے ہیں اور پانی کے چولوں کو بھی بالضم الکف وهو المضبوط فی بعض النسخ الحاضرہ. جی، یہ باب ہے کہ غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ. ایک چلو پانی لیا نا، ہمارے ہاں تو ٹوٹیاں ہیں نا، ان میں دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے ہیں، لیکن جب پانی ہوتا تھا یہ لوٹے وغیرہ میں تو پھر لوٹا الٹا اور ایک چلو میں پانی لیا. اب ایک چلو میں پانی لے کر اس کے ساتھ دوسرا بھی ملا لیا، تو چلو ایک ہے اور دھویا دونوں ہاتھوں سے چہرہ جا رہا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ کہ ایک چلو پانی سے دونوں ہاتھوں میں وہ لے لیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھویا. اس میں حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ توضأ فغسل وجہہ اخذ غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو لیا. اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو لوٹے ہیں نا، اگر ٹب وغیرہ میں پانی ہو تو اس کو انڈیل کر، برتن بڑا ہو نا، اس کو انڈیل کر اپنی چولی پہ لیں پانی اور پہلے ہاتھ دھوئیں. اب جب ہاتھ دھل گئے اب ہاتھ پانی میں داخل کر کے وہاں سے پانی لے سکتے ہیں. تو ایک ہے ہاں، پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر جب ہاتھ دھل گیا برتن کو الٹا کر ہاتھ کو دھونا ہے. جب ہاتھ دھل گیا تو اب ڈالیں گے تو وہ پانی مستعمل ہے. اگر بغیر دھوئے پانی میں ہاتھ ڈالا تو وہ تو پانی مستعمل ہو گیا، اور جو مستعمل ہے وہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. تو پہلے آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ برتن الٹایا، ہاتھ پہ پانی لیا اور ہاتھ دھویا. جب ہاتھ دھل گئے اب ہاتھ داخل کیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا. کبھی ایسے بھی ہوتا پانی ہاتھ میں لے لیا ہے نا، کچھ منہ میں ڈال لیا کلی کے لیے، کچھ بچ گیا اس کو ناک میں ڈال لیا ناک صاف کرنے کے لیے. یعنی ایک چلو سے کلی بھی اور ناک میں پانی، پھر دوسری بار پھر لے لیا، کچھ پانی کلی کے لیے منہ میں ڈالا، کچھ ناک کی طرف. تو 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ناک کو صاف کرنا ہے، 3 ہی کلیاں کرنی ہیں. ایک چلو لیا، دونوں ہاتھ ملائے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ دھویا. جی فَتَمَزْمَزَ بِهَا، یعنی پہلے چلو پانی لیا، اس سے مزمزہ کیا، مزمزہ کلی اور غرارہ. وَاسْتَنْشَاقَ، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو صاف کرنا. وَاسْتَنْشَاقَ ثُمَّ أَخَذَ، پھر ایک غرفہ پانی کا لیا. فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، یعنی ایک پانی لیا نا، پھر هَكَذَا کا مطلب ہے دوسرا ہاتھ ساتھ ملا لیا اور وہ پانی اب دونوں ہاتھوں میں ہو گیا، تو ایسے چہرے پر دھویا. فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِّن مَّاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، پھر چلو لیا پانی کا، اس سے دائیں ہاتھ دھویا، پھر پانی لیا چلو میں اور اس سے بایاں ہاتھ دھویا اور ید الیسریٰ ثم مسح براسہ،
پھر نیا پانی نہیں لیا مسا کے لیے، وہی جو ہاتھ گیلا تھا نا ہاتھ دھوتے ہوئے اسی سے مسا کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو پانی مستعمل ہے، تو وہ پانی مستعمل نہیں، مستعمل پانی تب ہوتا ہے جب عضو سے جدا ہو، جو تری ہاتھ پر ہے وہ مستعمل نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ مستعمل تب ہوتا ہے جب عضو سے پانی جدا ہوتا ہے۔ کسی عضو کو دھو کر جو پانی جدا ہوتا ہے وہ جدا ہونے والا پانی مستعمل ہے، جو عضو پر ہے وہ مستعمل نہیں ہے۔ پھر پانی کا چلو لیا، فرشا علی رجلہ الیمنی، اس کو اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا، حتی غسلہا، دایاں پاؤں دھویا، پھر پانی لیا چلو، فغسل بہا یعنی رجلہ الیسری، اپنا بایاں پاؤں، ثم قال ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس نے ایسے وضو کر کے پھر بتایا کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی تسمیہ کے حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولا تنبغي۔ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ ہر حال میں پڑھنا جائز ہے۔ وعند الوقاء، جب اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اور ابن عباس اپنی اس بات کو نبی کریم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنی اس بات کو نبی کریم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہاں، جو صحابی اپنی طرف سے بات کریں تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اور جو صحابی نبی کریم علیہ السلام کی طرف پہنچائیں اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں۔ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی اذا اتا اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے دور رکھنا۔ تو پھر اگر اس جماع میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حمل ٹھہر جائے اور بچہ یا بچی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے نقصان سے بچائے گا، لم یضرہ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کا مطلب اس حدیث کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ بیوی کے قریب جاتے ہوئے بھی تو بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن اس کی وضاحت یہ ہے کہ اپنے کپڑے سطر کھولنے سے پہلے یہ بسم اللہ شریف پڑھے گا، اور اگر یہ کپڑے اتار لیے ہیں تو پھر زبان کو حرکت دیے بغیر دل میں تصور کرے گا، کیونکہ وہ دل میں جو تصور ہے ان الفاظ کا وہ قرأت نہیں ہے، تو بے سطری میں قرأت نہ کرے۔ جی باب ما يقول الخلاء حدثنا آدم قال عند الخلاء یعنی بیت الخلاء میں جاتے ہوئے۔ جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ یہ بھی دعا پڑھنی ہے بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے، بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے اور اپنا کپڑا اٹھانے سے پہلے۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث، خبث یہ خبیث کی جمع ہے مذکر، اور خبائث خبیثۃن مؤنث کی جمع ہے۔
کہ یا اللہ جو مذکر شیاطین ہیں ان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو مؤنث شیاطین ہیں ان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث۔ جی ہے نا، نیچے بین السور ہے نا، المراد بالخبث ذکور الشیاطین، اور الخبائث کیا ہے؟ اناسہم ہاں، مادہ شیاطین، یعنی خبائث خبیثتن کی جمع ہے۔ ہاں یہ کھول دو نا باری، یہ ادھر سے روشنی اچھی آتی ہے۔ ہاں جی حدثنا عبدالعزیز اذا ارادہ ان یدخلا، یعنی جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قدم اندر رکھنے سے پہلے یہ پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جی ہاں اچھا کھول گیا۔ ہاں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں ٹھہرے تھے نا، تو انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا، تو داخل الخلاء فوضعت له وضوءا، وضو واؤ کی زبر ہو تو اس سے مراد پانی ہوتا ہے جیسے وضو کرنا ہے، اور واؤ کا پیش ہو وضو تو اس سے مراد یہ جو اعضاء کو دھویا جاتا ہے وضو فعل۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ من وضع ھذا، یہ پانی کس نے رکھا ہے، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو فاخبر، نبی کریم علیہ السلام کو گھر والوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے، تو آپ نے خوش ہو کر ان کے لیے دعا کی۔ پیچھے دعا گزری ہے نا اللہم علمہ الکتاب، اور اس میں ہے اللہم فقہہ فی الدین۔ ہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بار بار ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اور بار بار وہ خدمت کرتے رہے ہیں کہ حضور خوش ہو کر کبھی اللہم علمہ الکتاب، کبھی اللہم فقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقیہ، دین کا عالم بنا دے۔ جی یہ علم دین کتنی دولت ہے کہ حضور علیہ السلام راضی ہوتے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو دین کا عالم بنا، اس کو قرآن کا مفسر بنا۔ معلوم ہوا ساری دولتوں سے بڑی دولت علم دین ہے، علم قرآن ہے۔ جی باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره وشرقه أو غربه. ہاں باب ہے لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول۔ غائط کہتے ہیں بڑا پیشاب کرنا، اور بول چھوٹا پیشاب کرنا۔ تو یہ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ بڑا پیشاب کرنا ہو یا چھوٹا پیشاب کرنا ہو تو قبلہ کی طرف نہ رخ کیا جائے نہ پشت کی جائے، اور الا عند البناء، سوائے اس کے کہ جب جنگل میں پیشاب کر رہا ہو تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرے نہ پشت کرے، اور اگر کسی جیسے ہمارے بیت الخلاء چار دیواری میں ہوتے ہیں تو اس کا استثناء کیا عند البناء، یعنی عمارت میں اگر پیشاب پاخانہ کرے
تو پھر منہ بھی ادھر کر سکتا ہے اور پشت بھی کر سکتا ہے. یہ امام بخاری کے نزدیک ہے. الا عند البناء، بنا کی پھر آگے تفسیر کر دی، جدار او نحوہ، دیوار وغیرہ. تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر عمارت میں یا دیوار کی اوٹ میں پیشاب کر رہا ہے تو پھر قبلہ کی طرف رخ کر سکتا ہے. احناف کا یہ نظریہ نہیں. احناف کہتے ہیں کہ عمارت میں کرے یا جنگل میں کرے، قبلہ کی طرف نہ رخ کر سکتا ہے نہ پشت کر سکتا ہے. امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں الا عند البناء جدار وغیرہ کا ذکر کیا ہے، لیکن جو حدیث پیش کی ہے اس میں جدار میں استثناء کوئی نہیں. یعنی حدیث سے امام بخاری علیہ رحمہ کا استدلال تام نہیں ہوتا. اور احناف فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں کرے تو پھر بھی تو کون سا کعبہ نظر آ رہا ہے، پھر بھی تو ہزاروں اوٹیں آگے ہیں، کعبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس سمت چہرہ نہیں کرنا تعظیم کے لیے، تو جس طرح جنگل میں اس کی تعظیم ضروری ہے، بنا میں بھی تعظیم ضروری ہے، لہٰذا نہ منہ کر سکتا ہے نہ پشت کر سکتا ہے. آگے حدیث جو ذکر کی ہے وہ دیکھیے، پڑھیے حدیث. ہاں جی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ابو ایوب راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی آدمی غائط کے لیے آئے تو نہ استقبال کرے قبلہ کا، ولا یولھا ظہرہ، نہ اس کی طرف پشت کرے، کہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے. ہاں، شرقو او غربو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. اب یہ سمجھیے، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو مشرق کی طرف منہ کریں تب بھی کعبہ کی طرف نہیں ہوتا، مغرب کی طرف منہ کریں تب بھی کعبہ کی طرف نہیں ہوتا. کیونکہ مدینہ طیبہ سے کعبہ جو ہے وہ جنوب کی سمت ہے، جنوب کی سمت ہے. مدینہ منورہ سے کعبہ شریف وہ جنوب کی طرف ہے. اب وہ مشرق کی طرف منہ کریں تب بھی کعبہ کی طرف منہ نہیں ہوتا، مغرب کی طرف کریں تب بھی کعبہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو کعبہ سے جنوب کی طرف رہتے ہیں ان کے لیے کعبہ شمال کی طرف ہے، ان کے لیے بھی شرقو اور غربو ہے. لیکن جو لوگ کعبہ سے آگے رہتے ہیں مغرب کی طرف، وہ اگر مشرق کی طرف منہ کریں گے تو کعبہ کی طرف منہ ہوگا. ہم لوگ مشرق کی طرف رہتے ہیں، ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے تو یہ شرقو غربو کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کریں تو کعبہ کی طرف منہ نہیں ہوتا. سمجھائیے. اور وہ لوگ ہیں جو سمت شمال رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف نہیں کر کے پیشاب کریں گے، جو جنوب کی طرف رہتے ہیں وہ شمال کی طرف نہیں کریں گے. اور مغرب والے وہ مشرق کی طرف منہ نہیں کر سکتے، ہم مشرق والے مغرب کی طرف منہ نہیں کر سکتے. ہاں، شرقو او غربو. ہاں. اچھا، یہ جو حدیث امام بخاری نے پیش کی ہے اس میں تو مطلقاً ہے لا یستقبل القبلۃ ولا یولھا ظہرہ، اس میں بنا کا استثناء کہاں آیا؟ بنا کا استثناء کوئی نہیں نا. ہاں، تو معلوم ہوا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ترجمۃ الباب میں دعویٰ کیا ہے حدیث سے وہ دعویٰ ان کا ثابت نہیں ہوتا. جی. باب من تبرز على الابنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا
إن يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته فقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا اوراقهم على اوراقهم فقلت لا أدري الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته والله لقال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. اچھا یہ ہے کہ جو پیشاب پخانہ کرے اور دو کچی اینٹوں پر بیٹھے. کچی اینٹوں پر بیٹھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اونچا ہو جائے گا اور پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ جسم پر نہیں پڑیں گے. اونچا ہو کر بیٹھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہو کان یقول، عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ انا ناسن یقولون، کہ لوگ کہتے ہیں اذا قعدت علی حاجتک، کہ جب تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو فلا تستقبل القبلۃ، نہ قبلہ کی طرف منہ کر، نہ بیت المقدس کی طرف منہ کر. تو مدینہ منورہ میں اگر بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو کعبہ کی طرف پشت ہوتی ہے، کعبہ کی طرف پشت ہوتی ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف پشت کی جائے تو کعبہ کی طرف منہ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذا قعدت علی حاجتک، تو نہ قبلہ کی طرف رخ کر، نہ بیت المقدس کی طرف رخ کر، کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا تو کعبہ کی طرف پشت ہوگی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لقد ارتقیت یوماً، ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا. یہاں اپنے گھر سے مراد اپنی بہن حضرت حفصہ کا گھر ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی. ان کی گھر کے اوپر پردہ بنا ہوا تھا، اور اس پردہ میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں چھت کی طرف چڑھا نا تو حضور علیہ السلام پیشاب فرما رہے تھے دو کچی اینٹوں پر بیٹھ کر، اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. آپ کا رخ تو وہاں رخ بیت المقدس کی طرف ہو تو پشت کعبہ کی طرف ہوتی ہے. اس سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اور کعبہ کی طرف پشت کرنا یہ حضور علیہ السلام کے اس عمل سے منسوخ ہے، یعنی پشت کر لینا کعبہ کی طرف جائز ہے. احناف اس جواز کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو منع فرمایا ہے وہ حدیث قولی ہے، اور یہ جو عبداللہ بن عمر ذکر کر رہے ہیں یہ حضور کا فعل ہے، اور حضور علیہ السلام کے فعل میں ایک تو احتمال خصوصیت کا بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب تعارض ہو جائے حدیث قولی اور فعلی میں تو ترجیح قولی کو ہوتی ہے، فعلی کو نہیں ہوتی. لہٰذا قبلہ کی طرف نہ رخ کرنا جائز ہے نہ پشت کرنا جائز ہے احناف کے نزدیک. اچھا، اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے رسول پاک علیہ السلام کو کیسے دیکھ لیا؟ حالانکہ جب آدمی پیشاب کر رہا ہو تو دیکھنا تو جائز ہی نہیں. تو اس کا جواب جو علماء نے دیا ہے، ایک جواب یہ دیا ہے کہ وہ چھت پر چڑھے، انہیں علم نہیں تھا کہ حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف فرمائیں. اچانک نظر پڑی، تو جب اچانک نظر پڑی تو پھر بھی گواہی تو دے دی نا کہ اچانک نظر پڑی ہے. تو دیکھا تو حضور کا چہرہ
فلاں طرف تھا، پشت فلاں طرف تھی۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا جواب جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چار دیواری تھی نا وہ چھوٹی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جس میں اطہر پردہ جس کا فرض تھا اس پر نظر نہیں، بلکہ آپ کا سر انور دیکھا، اور سر انور کو دیکھنے سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا آدمی اس کا چہرہ کدھر ہے۔ ہاں جی، ہاں، تو سطر نہیں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور دیکھا جی۔ اور یہ جو اچانک نظر پڑ جانی ہے اس پر گواہی تو دی جا سکتی ہے، کیونکہ زنا کی جو گواہی ہے، چار گواہ، تو وہ گواہی کیسے دیں گے؟ آمدن تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو قدرتی جائیں گے نا تو دیکھیں گے، اور گواہی دیں گے تو زانی کو حد لگے گی، تو گواہی دے سکتے ہیں نا۔ تو اچانک نظر پڑی، وہ عبداللہ بن عمر پھر گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور ایسے تشریف فرماتے جی۔ باب خروج النساء الى المراضي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثني بكير عن ابن شهاب عن عروة. اچھا، یہ حدیث پورا ترجمہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اوپر چڑھا، ارتقیت یوماً علی ظہر بیت لنا، تو بہن کا گھر، بھائی یہ کہہ سکتا ہے ہمارا گھر، تو فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کو کہ آپ علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجت ہی، اپنی قضاء حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور بیت المقدس کی طرف رخ ہو تو پشت کعبہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو وقالا، اور آپ نے عبداللہ بن عمر نے واسع بن حبان، جو عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث سن رہے ہیں، فرمایا، ان کو فرمایا کہ شاید تو ان لوگوں میں سے ہو جو نماز پڑھتے ہیں اپنی سرینوں پر، اولا اوراقہم، اوراق ورق کی جمع ہے، ورق اور سرین، تو سرینوں پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سجدہ پست کرتے ہیں، جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں نا، وہ اونچا نہیں کرتے، مرد اونچا سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں میں سے، تو مطلب یہ تھا کہ شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو سجدہ پست کرتے ہیں، گویا کہ ان کو سنت کا علم نہیں ہے اور جہالت ہے ان میں، کہ شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی سرینوں پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہے جو صاحبان علم نہیں ہیں۔ تو فقل، تو واسع کہتے ہیں میں نے کہا لا ادری واللہ، مجھے تو نہیں پتہ کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ تو قال مالک، یعنی الذی یصلی، امام مالک نے تفسیر کی اس کی کہ یصلون علی اراکہم کی تفسیر یہ ہے کہ الذی یصلی ولا یرتفع، کہ جو نماز پڑھے اور سجدے میں لا یرتفع عن الارض یسجد وہو لاصق بالارض، سجدہ کرے زمین کے ساتھ چمٹ کر۔ جی۔ باب خروج النساء الى المراضي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثني وكيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرسن إلى المناصب وهي سعيد أفياجوك أفياحو وهي سعيد أفياح، وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب۔ یہ ہے عورتیں نا مدینہ منورہ میں، جیسے دیہاتوں میں پہلے لیٹرینیں نہیں ہوتی تھیں اور عورتیں باہر جا کر کھیتوں میں رات کے اندھیرے میں جا کر بول و براز کے لیے عورتیں نکلتی تھیں، تو اندھیرے میں، تو
تو مدینہ منورہ میں بھی ابتداءً گھروں میں بات نہیں بنے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی ایک میدان تھا، رات کے اندھیرے میں ادھر چلی جاتی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دیں کہ یہ باہر نہ جایا کریں، رات کے اندھیرے میں بھی نہ جایا کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہیں دیتا میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں عائشہ صدیقہ بھی تھیں، کننا یخرجن باللیل، رات کو باہر نکلا کرتیں، اذا تبرزنا الی المناصع، مناصع میدان، کھلا میدان، وہی سعید افیاح، یہ مناصع وہ سعید میدان اور افیا واسع، وسیع میدان تھا جس میں جا کر عورتیں رات کے اندھیرے میں قضاء حاجت فرماتی۔ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ احجب نساءک، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، حضور یہ حکم نہیں دے رہے تھے۔ ایک رات پھر ایسے ہوا کہ حضرت سودا بنت زمع، یہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ حضرت سیدہ سودا جو تھی نا، یہ لمبے قد والی تھی اور جسم شریف بھی موٹا تازہ، یعنی جسیم خاتون تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پہچان لیا کہ یہ حضرت سودا ہیں، تو وہ رات کو نکلی نا، تو اس حرص پر کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے محبوب کو کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، تو بلند آواز سے کہنے لگے قد عرفنا کہ یا سودا، اے سودا ہم نے تجھے پہچان لیا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے حرصاً علی ان ینزل الحجاب، کہ اللہ تعالیٰ حجاب کا حکم نازل فرمائے۔ تو حضرت سودا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسے فاروق اعظم نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے پہچان لیا، تو فانزل اللہ الحجاب، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ حدثنا زكريا قال حدثنا أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني براز۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہو، کیونکہ جب گھروں میں بھی انتظام نہ ہو اور باہر جانے سے بھی روک دیا جائے تو پھر گزارا کیسے ہوگا۔ تو عورتوں کو اس وقت اجازت تھی، لیکن پھر گھروں میں انتظام ہو گیا، گھروں میں بات بن گئے، تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور مدینہ طیبہ کی خواتین وہ گھروں میں قضاء حاجت جی۔ باب التبرز في البيوت حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال التقيت عن ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام۔ یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ارتقیت عن ظہر بیت حفصہ، پیچھے بیت لنا کہا تھا اپنے گھر، یہاں واضح کر دیا کہ اپنی بہن حضرت حفصہ کے گھر پہ میں چھت پہ چڑھا، لباس حاجتی کسی کام کے لیے، تو میں نے دیکھا تو رسول اللہ علیہ السلام یقضی حاجت ہو، آپ قضاء حاجت فرما رہے ہیں،
مستقبل القبلہ، مستقبل شام، کیونکہ بیت المقدس شام کی طرف ہے نا وہاں سے جی۔ حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على دار بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس۔ ہاں یہ وہی ہے باب التبرز فی البیوت، تو اس میں دلیل یہ پیش کی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں انتظام ہو چکا تھا جی۔ باب الاستنجاء بالماء۔ حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته يجيء انا وغلام معنا ادابة من ماء يعني يستنجي به۔ جی یہ ہے پانی کے ساتھ استنجا، یعنی پتھر کے ساتھ بھی، پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی پانی کے ساتھ استنجا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا، حضرت انس بھی اس وقت لڑکے ہی تھے، ہاں، تو ایک میرے ساتھ اور لڑکا، ہم ادابہ آپ کہتے ہیں برتن کو، جو طہارت وغیرہ کے لیے برتن، وہ پانی والا برتن ہم لے کر جاتے، یعنی یستنجی بہی، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام اس سے استنجا فرمائے جی۔ باب من حمل معه الماء لطهوره وقال ابو الدرداء ليس فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء۔ یہ حضرت باب ہے کہ من حمل معه الماء، جس کے ساتھ پانی اٹھایا جائے طہور کے لیے، یعنی استنجا اور وضو کرنے کے لیے۔ ابو درداء نے کہا، یہ ابو درداء نے جب کہا نا، عراق والے لوگ تھے، انہوں نے ابو درداء سے کچھ مسائل پوچھے، تو ابو درداء کہنے لگے کہ جب تمہارے درمیان ابو عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں تو مجھ سے مسئلے پوچھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے وہ صحابی تھے، اور یاد رکھیے کہ فقہ حنفی جو ہے اس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، آپ کے فرامین، آپ کی روایت کردہ احادیث۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ باقی ساروں کو یہ حکم تھا کہ اجازت لے کر آئیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ حکم تھا کہ جب آؤ، اگر میں روکوں تو روکو، نہ روکوں تو آ جاؤ، یعنی ایسے۔ اور ان کا یہ کام تھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے جوڑے اتارے تو انہوں نے جوڑے اٹھا لیے، اپنے پاس رکھے، جب حضور علیہ السلام کو جوڑے کی ضرورت ہوتی تو پیش کرتے۔ یہ کام اپنے سے پہلے انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کرنے دیا، تو اس لیے ان کو صاحب النالین کہتے تھے، صاحب الوسادہ بھی کہتے تھے، کہ یہ اپنے پاس تکیہ رکھتے تھے۔ جہاں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو تکیہ پیش کر دیا، حضور اٹھے تکیہ اٹھا لیا، اس لیے ان کو صاحب الوسادہ بھی کہتے تھے۔
ان کے پاس مسواک ہوتا تھا، جب حضور کو ضرورت ہو تو مسواک پیش کرتے، جب آپ مسواک کر لیتے تو ان کو صاحب السواک بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ خدمت جو ہے نا، جوڑے سنبھالنے والی، تکیہ پاس رکھنے والی، مسواک اپنے پاس رکھنے والی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ یمن سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کتنے دنوں تک ہم عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ کو حضور کے گھر کے افراد سمجھتے رہے، یعنی اس کثرت سے ان کا حضور کے گھر آنا جانا تھا۔ تو اس لیے ہم کتنے عرصے تک سمجھتے رہے کہ یہ حضور کے گھر کے افراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو درداء سے جب عراق والوں نے مسئلہ پوچھا یا کئی مسئلے پوچھے، انہوں نے کہا الیسا فیکم صاحب النعلین والطہور، طہور یعنی وضو کا پانی بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اور الوساد تکیہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ جب وہ تمہارے درمیان میں موجود ہیں تو مجھ سے مسئلے پوچھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام جب نکلتے قضائے حاجت کے لیے تو میں اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا ہم پیچھے ہو لیتے، اور معنا اداوت میں مائن، پانی کا اداوہ بھی ہمارے پاس ہوتا۔ اب اداوہ کو لوٹا کہہ لو، جیسے ہمارے ہاں لوٹا جی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن طائف بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وانس يستنجي من ماء تابعه النضر وشهدان وعن شعبة العنزة أسبا عليه زجا۔ انزا کہتے ہیں چھوٹا نیزہ، انزا نیزہ یعنی عصا، اور اس کے نیچے وہ لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے، اسی کو نیزہ کہتے ہیں نا، کہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور لوہے کا آگے اس کے پھل لگا ہوتا ہے نیزہ، اور وہ اگر بڑا ہو تو اس کو بڑا نیزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ چھوٹا ہو تو اس کو انزا عربی میں ہے۔ تو یہ انزا بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ لے جایا جاتا، کیونکہ اگر روڑے کی ضرورت ہو تو وہ اس انزا سے زمین سے روڑا اٹھایا جا سکتا تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ کبھی حضور ایسے باہر تشریف لے جاتے تو آپ نماز بھی وہاں پڑھ لیتے وضو کر کے، تو جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو آگے اسی انزا کو گاڑ کر ستھرا بنا لیا جاتا۔ تو حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجا، یعنی استنجا کے لیے پانی بھی لے لیا اور اسی استنجا کے لیے روڑے لینے کے لیے انزا بھی ساتھ ہو گیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدخل الخلا، فاحمل انا وغلام، میں اور ایک اور لڑکا ہم پانی کا لوٹا ساتھ لے لیتے اور انزا بھی ساتھ لے لیتے، وہ چھوٹا نیزہ بھی، کہ یستنجی بالماء، کہ آپ پانی سے استنجا فرمائیں۔ تابعہ النضر والشاذان عن شعبہ، یہ شعبہ سے کس نے روایت کی ہے اوپر؟ محمد بن جعفر، ٹھیک ہے نا۔ تو تابعہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہوئے؟ جی۔ اب آگے العنزا کی تفسیر کر دی کہ عنزا کہتے ہیں عصن علیہ زجن، یعنی وہ ڈنڈا کہ جس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہو لوہے کا۔
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثني هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الغناء واذا اتى الخلاء فلا يتمس ذكره بيمينه فلا يتمسه بيمينه. ہاں، استنجا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا. الاستنجاء النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت. ہاں جی، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا شارب احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی پانی پیے تو فلا یتنفس فی الاناء، پانی جس برتن میں پی رہا ہے نا، سانس لینا پانی کو برتن کو ہٹا کر، ہاں یعنی اس برتن میں سانس نہ لے. فی الاناء واذا اتی الخلاء، جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء میں آئے تو فلا یمس ذکرہ بجمینہ، اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے. ولا یتمسح بجمینہ، لا یتمسح کا معنی لا یستنجی، یعنی استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کرے. جی. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. یعنی مردوں کو جب پیشاب کرتے ہیں تو اپنے ذکر کو ہاتھ تو لگانا پڑتا ہے، کیونکہ چھینٹوں سے بچنے کے لیے ایسی جگہ پیشاب گرے کہ چھینٹیں اوپر نہ پڑیں. لیکن وہ جو ذکر کو ہاتھ لگانا ہے وہ دایاں نہیں لگانا، بایاں ہاتھ لگانا. لا یمسک ذکرہ، نہ پکڑے اپنے ذکر کو بیمینہ، دائیں ہاتھ کے ساتھ. اذا بالا، جب آدمی پیشاب کرے. تو اس میں ہے حدیث بھی وہی ہے اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے فلا یاخذن، ہرگز نہ پکڑے ذکرہ بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. اور ولا یستنجی بیمینہ، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. ولا یتنفس فی الاناء، نہ پانی پیتے ہوئے برتن میں سانس نکالیں، بلکہ برتن کو ہٹا کر سانس لینا چاہیے، اور 3 بار برتن کو ہٹا کر سانس لے کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته وكان لا يلتفت قد نابوت منه فقال ابغني احجارا استنفد بها ونحبه ولا تأتيني بعزم ولا روس فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. جی، استنجا بالحجارہ یعنی پانی استعمال کرنے سے پہلے پتھر اور روڑا استعمال کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حضور نکلے قضائے حاجت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے نا تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. کان لا یلتفت، بس اپنا چہرہ انور سیدھا آپ چل رہے ہیں. فدنوت منہ، میں پیچھے سے حضور کے قریب ہوا تو مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پتھر تلاش کر، پتھر بمانے روڑا، روڑے تلاش کر، استنفذ بہا، جن سے میں استنجا کروں گا. یا ایسے حضور نے فرمایا. تو ولا تعتنی، حضور نے فرمایا ایک تو ہڈی نہیں لانی اور ایک گوبر کا ٹکڑا. گوبر خشک ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی روڑے کی طرح ہوتی ہے، تو روس گوبر بھی نہیں لانی. یہ گوبر کے ٹکڑے یا اونٹ کا جو وہ ہوتا ہے لیدنا، ہاں
وہ نہیں لینے، وہ نہیں لانا۔ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ، میں کچھ روڑے جو ملے وہ اپنے کپڑے کے کنارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آیا، اور آپ کے پہلو میں نے وہ رکھ دیے۔ وَعَارَضْتُ عَنْهُ، اپنا چہرہ دوسری طرف کیا۔ فلما قضا، جب رسول اللہ علیہ السلام نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گئے، تو اتبعہ بہن، آپ نے ان پتھروں سے استنجا فرمایا۔ باب لا يستنجي بروس، روس، گوبر کے ٹکڑے سے استنجا نہیں کرنا۔ جی۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثه فلم اجد فاخذت روسة فاتيته بها فاخذ الحجرين القى الروسة وقال هذا رجس۔ قال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن۔ جی، یہ ہے کہ عبد الرحمن بن اسود اپنے باپ اسود سے کہ انہوں نے سنا حضرت عبداللہ سے کہ میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے الغائط، غائط اصل پست زمین کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے۔ مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے آؤں، تو 2 پتھر تو مجھے مل گئے، تیسرا پتھر تلاش کیا تو پتھر نہیں ملا۔ میں نے گوبر خشک تھی اس کا ٹکڑا لے لیا، جب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لایا تو آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے، اور جو روسا تھا اس کو آپ نے پھینک دیا اور فرمایا ھذا رکسن، کہ یہ پلید ہے۔ تو پلید چیز سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم بن یوسف جو راوی ہیں وہ عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن۔ جی۔ باب الوضوء مرة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة۔ وضو میں ایک بار اعضاء کو دھونا فرض ادا ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ جی۔ باب الوضوء مرتين حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فلاح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين۔ ہاں، 2 بار فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی۔ باب الوضوء ثلاثا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله واسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه بالعناء فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرافقين 3 مرار ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان كان ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال لا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها معه وتلك الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا۔ جی، یہ 3 بار حمران یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام۔ انہوں نے بتایا کہ حمران نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عثمان غنی نے پانی کا برتن طلب کیا اور فافرغ علی کفیہ 3 مرار،
3 بار تو پانی کو الٹ کر ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیا، یہ نا افرغا علی کفہ اے صب علی یدہ، کیونکہ ہاتھ دھو کر ہی پانی میں ڈالنے ہیں نا، تو اس لیے پانی کو برتن کو الٹا کر ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیا، 3 بار ہاتھ دھوئے، فغسلہما ثم ادخلا، جب ہاتھ 3 بار دھل گئے اب ہاتھوں کو داخل کیا، یمینہ اپنے ہاتھ دائیں کو داخل کیا اس پانی میں، اور پانی لے کر مزمزہ کلی فرمائی، واستنثارا اور ناک میں پانی ڈالا اور صاف کیا، ثم غسل وجہہ پھر چہرہ انور دھویا 3 بار، ویدیہ اور دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک، ثلاث مرار 3 بار، ثم مسح براسہ پھر سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ ثلاث مرار الی الکعبین پھر 3 بار دونوں پاؤں مبارک دھوئے۔ پھر عثمان غنی یہ وضو کر کے، پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا نا کہ انہوں نے وضو کر کے بتایا کہ ایسے میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوتے، یہاں عثمان غنی اور کعبین، پھر کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین پھر 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ اور ان میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرتا رہا، یعنی خیالات سے اپنے آپ کو بچایا، تو الا غفر لہ ما بینہ و بین الصلاۃ حتی یصلیھا، اس کے درمیان اور نماز کے درمیان جتنے بھی اس کے گناہ ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، نہ غفر لما۔ وعن ابراہیم قال صالح بن کیسان فلما توضأ عثمان قال لأحدثنکم حدیثا، حضرت عثمان غنی نے جب یہ حدیث بیان کرنا چاہی نا تو فرمایا لولا آیتن، اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تمہیں بیان نہ، کیونکہ اس میں ہے نا مغفرت، وضو سے ہی بخشش ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو آیت کون سی ہے؟ ان الذین یکتمون، یعنی کتمان کا گناہ اگر نہ ہوتا، وہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ، کیونکہ اس حدیث کے بیان کرنے سے پھر لوگ گناہوں پر جرت کرتے ہیں کہ گناہ کرتے رہے، وضو کریں گے معاف ہو جائیں گے، تو اس لیے صحابہ کرام ایسی حدیثوں کو سناتے تھے اپنی موت کے قریب گناہ سے بچنے کے لیے۔ تو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یتوضأ رجل، کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہ نہیں وضو کرتا مرد، فیحسن وضوءہ ویصلی الصلاۃ الا غفر لہ ما بینہ و بین الصلاۃ حتی یصلیھا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت جو عثمان غنی نے فرمایا نا، وہ ان الذین یکتمون ما انزلنا ہے، یعنی کتمان جو ہے یہ گناہ ہے، اور صحابہ کرام اس گناہ سے بچنے کے لیے پھر وہ حدیث جو ساری زندگی کسی حکمت کے تحت نہیں سناتے تھے، آخر میں وہ سنا دیتے تھے۔ باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، یہ جو وضو کرے فلیستنثر، یعنی وہ ناک اپنا ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے، اور من استجمرا جو استنجا کرے فلیوتر چاہیے کہ وہ وطر یعنی 3 روڑے استعمال کرے۔ جی باب الاستجمار وترا، حدثنا عبد الله بن، یہ استجمار کا معنی استنجا کرنا، وطرن 3 روڑوں کے ساتھ۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء
ماء ثم من استجمل فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في بذوره فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ہاں یہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے اور ناک کو جھاڑے اور ناک صاف کرے، اور من استجمارا جو استنجا کرے فل یوتر تو وہ کم از کم تین روڑے لے، و اذا استيقظ احدكم من نومه جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے جاگے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ جب سویا ہوا ہے تم میں سے کہ ایک آدمی تو اس کو کوئی پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کو جسم میں خارش ہوتی ہے تو جی. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فادركنا وقد رحقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا. یہ ہے کہ پانی اپنا غسل الرجلین پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، ولا یمسح ولا قدمین پاؤں پر مسح نہ کرے بلکہ پاؤں دھوئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، جب آپ ہمارے قریب ہوئے تو نماز عصر کو دیر ہو رہی تھی، ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے. یہ مسح سے مراد نیچے دیکھی نا، ناغسل غسلا خفیفا یعنی تیزی سے بس تھوڑا تھوڑا دھو رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے اونچی آواز سے فرمایا کہ ایڑیوں کو عذاب ہوگا خشک رہنے کی وجہ سے. یہ 2 بار یا 3 بار حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو جب ایڑی تھوڑی بہت خشک ہو رہے تو عذاب ہوگا، تو سارا پاؤں خشک رکھنا اور صرف مسح کرنا وہ کیسے جائز ہوگا. جی. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3 وہ کلا رجلن پھر ہر پاؤں کو 3 بار دھویا. ہاں. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. ہاں یہ عثمان غنی کی پیچھے والی حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وضو کرے گا اور پھر تحیۃ الوضو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو زیادہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. جی. باب غسل الاعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا تودع. حدثنا دم بن ابي عياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا والناس يتودعون من المطهرات فقال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. ہاں اس میں ہے کہ غسل الاعقاب یعنی ایڑیوں کو بڑے احتیاط سے دھونا کہ وہ خشک نہ رہ جائیں. وکان ابن سیرین یہ محمد بن سیرین یہ تابعی تھے، اور یہ یغسل موضع الخاتم انگوٹھی پہنی ہے نا، تو انگوٹھی کبھی ایسے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں نا تو تنگ ہو جاتی ہے، اس کے نیچے نہیں پانی جاتا، پھر وہ اپنی انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے انگوٹھی والی جگہ کو دھوتے تھے، یعنی اتنی جگہ بھی وہ خشک نہیں رہنے دیتے تھے. اذا توضا. ہاں جی. اور یہ ہے
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا رضی اللہ عنہ، کانا یمر بنا، ابو ہریرہ ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور لوگ جب وضو کر رہے ہوتے مطہرہ سے، مطہرہ وہ برتن جس سے وہ لوگ وضو کر رہے تھے، تو ابو ہریرہ کہتے اسبغ الوضو، وضو کامل طور پر کرو، فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں بے شک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کو عذاب ہوگا اگر وہ خشک رہ گئی تو آگ کا عذاب ہوگا۔ باب غسل الرجلين في النعلين ولا رجلین پاؤں دونوں، رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين۔ ہاں اوپر والا باب تھا نا کہ پاؤں جیسے موزے میں رہتے ہیں تو مسح کرتے ہیں نا، لیکن جوتوں میں رہیں گے تو مسح نہیں کریں گے بلکہ دھونا ضروری ہے، ہاں دھونا ضروری ہے۔ قال حدثنا مالك بن سعيد بن سعيد المقبوري عن عباد بن جراج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع الاربعين لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جراج قال رايتك الامس من الاركان الا اليمانين ورايتك تلبس النعال سبتية ورأيتك تسبح بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التربية كان عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانين وأما النعال یمانیین يعني وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها كان أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فإني أحب أن أسبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث راحلته۔ جی یہ ہے رجلین کو نعلین میں دھونا، یعنی جوتے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں دھوئے جائیں گے، مسح نہیں کیا جائے گا کہ جوتوں پر مسح کر لو جیسے موزوں پر مسح کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید بن جریج نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، میں نے آپ کو 4 کام ایسے کرتے دیکھا کہ آپ کے جو ساتھی دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کو وہ کام کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا عبید بن جریج کو کہ وہاں ماہیہ وہ کون 4 کام ہیں جو میں کرتا ہوں اور میرے سوا اور کوئی میرے ساتھیوں میں سے نہیں کرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبید بن جریج نے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ صرف 2 یمانی کونے جو ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہو اور جو عراقی دونوں کونے ہیں ان کو ہاتھ ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یمانی دونوں کونے کعبہ کے وہ ہیں جو ایک حجر اسود والا کونا اور ایک اس سے پہلے والا کونا، یہ دونوں یمانیین ہیں، اور دوسری طرف جو اپنا ہے حتیم کی طرف جو دونوں کونے ہیں وہ عراقی کونے کہلاتے ہیں، شامی اور عراقی، تو یہ یمانیین ہیں ادھر والے۔ تو آپ ان کو ہاتھ لگاتے ہو، ادھر والے دونوں کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، اور ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نعال کی جمع ہے جوتے، سبتی جوتے پہنتے ہو۔ سبتی وہ جوتے ہوتے ہیں جس کے چمڑے سے بال اتار دیے جائیں۔ یہ جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں نا، لیکن ان پر بال بھی ہوتے ہیں، تو جب دباغت کی جاتی ہے تو وہ بال اتار دیے جاتے ہیں، اس چمڑے کو
جس کے بال اتار دیے گئے ہوں اس کو سبتی کہتے ہیں۔ تو آپ جوتے بغیر بالوں والے چمڑے کے پہنتے ہو۔ اور تیسرا کام رأیتو کا تصبغ بالصفرات، آپ اپنے بالوں کو اور کپڑوں کو زرد رنگ سے رنگتے ہو۔ ورأیتو کا، یہ 3 کام ہو گئے نا۔ چوتھا کام کہ آپ جب مکہ میں ہوتے ہو تو دوسرے لوگ احرام باندھ لیتے ہیں جب ذی الحج کا چاند دیکھتے ہیں، اور آپ احرام اس وقت نہیں باندھتے ہو، حتیٰ کہ یوم ترویہ آئے تو آپ احرام اس وقت باندھتے ہو۔ یوم ترویہ 8ویں ذی الحج کا دن ہے، باقی سارے یکم ذی الحج کو، اور آپ 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہو۔ یہ 4 کام ابن جریج نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ ایسے کرتے ہو کہ آپ کے ساتھی باقی ایسا کام نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اب ان 4 کاموں کا جواب دیا کہ میں جو پہلا سوال کہ یمانیین کو، جو کعبہ کے کونے یمانیین ہیں ان کو میں ہاتھ لگاتا ہوں، اور ہے نا حجر اسود کو اصل تو چوما جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چوم نہیں سکتا تو پھر ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے۔ تو اس سے جو پہلا کونا ہے اس کو بھی ہاتھ لگایا جاتا ہے، استلام کیا جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ارکان جو ہیں کعبہ کے، فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کونوں کو مس کیا ہو سوائے یمانیین کے، 2 یمانی کونوں کے، کہ حضور علیہ السلام انہیں کو ہاتھ لگاتے تھے، عراقی کونوں کو ہاتھ ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو کرتے دیکھا۔ رہی دوسرا آپ کا سوال کہ نعال سبتیہ، یعنی جن پر بال نہ ہو اس چمڑے کے جوتے، تو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ یلبس النعال التی لیس فیہا شعر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ جوڑے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے۔ تو اب سبتی کا وضاحت ہو گئی نا، کہ جن پر بال نہیں ہوتے تھے تو میں بھی اسی طرح کے پہنتا ہوں۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور حضور انہی جوتوں میں آپ جوڑوں میں وضو بھی فرماتے تھے، یعنی جوڑوں پر مسح نہیں کرتے تھے بلکہ وضو فرماتے تھے، دھوتے تھے۔ فَأَنَا أُحِبُّ، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ان البسہا، کہ وہی جوڑے پہنوں جس طرح کے حضور پہنتے تھے۔ اور چوتھا آپ کا جو سوال ہے کہ اما الصفرۃ، زرد رنگ لگانا کپڑوں پر یا بالوں پر، میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا یصبغ بہا، آپ زرد رنگ سے اپنے بالوں کو رنگتے۔ فإنی احب ان اصبغ بہا، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ انہی سے اپنے رنگ کروں بالوں کو۔ اور چوتھا سوال تھا احلال، 8ویں کو احرام باندھنا، تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ آپ نے حج کا احرام اس وقت باندھا کہ حتیٰ تنبعث بہ راحلتہ، یعنی حضور کا احرام تو پہلے ہی تھا نا، لیکن یہاں پھر یحلو کا معنی ہے تلبیہ پڑھنا شروع کرنا۔ تلبیہ آپ نے اس وقت پڑھنا شروع کیا جب آپ کی سواری حج کے لیے مینا کی طرف چل پڑی تھی۔ حتیٰ تنبعث بہ راحلتہ، جی۔ یہ والا بھی درد ہے، یہ والا درد ہے۔ اب دیکھیے نا، ان الفاظ سے تو ہم یہ وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ کچھ رنگ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ رنگ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ مردوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو مرد بھی عام پہنتے ہیں، بعض کپڑے ہیں نا اگر
کسی نے پہنے ہو تو دور سے دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو ایسا رنگ مردوں کے لیے جس میں تشبہ بالنساء ہو یہ منع ہے۔ اور جو مردوں والے رنگ ہیں مرد عام پہنتے ہیں، جس کپڑے کے پہننے سے دور سے یہ وہم نہ ہو کہ یہ عورت ہے، تو جی۔ باب التيمم في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدانا بميامنها ومواد الوضوء منها۔ ایک وہ جو کراچی چند دن پہلے مولانا کو قتل کیا گیا تھا نا، سنی مولوی تھے، ہاں، وہ مجھے لڑکے نے دکھایا، آپ کے موبائلوں میں بھی ہوگا، تو ایسے وہ چل رہے ہیں نا آگے سے، پھر وہ دہشت گرد آئے، تو میں نے ایسے سمجھا جیسے عورت جا رہی ہے، وہ لڑکے نے مجھے دکھایا نا، تو وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کالے برقعے والی عورت جا رہی ہے، ویسے معلوم ایسے نہیں ہوتا، عورت جا رہی ہے، تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ عورت جا رہی ہے، یہی تو یہ تشبہ بالنساء ہے نا۔ آپ وہ نہیں، دیکھو نا، عربی لباس اگر پہنتے ہیں، اگر انہوں نے وہی پہنا ہوا تھا نا، اگر سر پر ایسی دستار ہوتی جیسے آپ کی ہے یا میری ہے تو پھر وہم ہو سکتا تھا عورت ہے، تو ٹوپی بھی انہوں نے، تو ٹوپی تو دور سے نظر ہی نہیں آتی، پھر ٹوپی بھی اگر کالی پہنی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے نا، تو کم از کم مرد کو لباس تو مردوں والا پہننا چاہیے نا، کہ دور سے بھی کوئی دیکھے تو پتہ چلے مرد آ رہا ہو۔ جی، اللہ اکبر، ہاں جی پڑھی۔ باب التيمم في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدانا بميامنها ومواد الوضوء منها۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا یحلو احلا یحلو احلالاً، اس احلال کا اصلی معنی ہے آواز اونچی کرنا، آواز اونچی کرنا، چونکہ تلبیہ بھی اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تو اس لیے تلبیہ پڑھنے کو بھی احلال کہتے ہیں، اور چونکہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے جب احرام باندھا جاتا ہے تو احرام پر بھی احلال کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی، تیمن فی الوضو، یعنی وضو میں تیمن کا معنی ہے کہ جو دو عضو ہیں نا، پہلے دائیں کو اور پھر بائیں کو دھونا، یہ تیمن ہے، یا جوتا پہننا ہے تو پہلے دائیں پاؤں کا پہنا پھر بائیں کا، یہ تیمن ہے، کنگھی کرنی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں، یہ تیمن ہے، یعنی ہر کام میں دائیں سے آغاز یہ تیمن ہے۔ یہ مولانا اب آ رہے ہیں، ہاں اچھا وضو کرنے گئے تھے، چلو حدثنا بن عمر قال حدثنا پانی پلانا بھی۔ قال اخبرني شعث بن سليمان قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیمن کو پسند فرماتے۔ تنعل ہے جوتے پہننا، تو پہلے دایاں پھر بایاں۔ ترجل اس کا معنی کنگھی کرنا، تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ طہور وضو کرنا، پہلے دایاں عضو پھر بایاں عضو۔ فی شانی کل، ہر کام میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیمن کو پسند فرماتے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
جی باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل تيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء الحمد لله. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لنا يده وامر الناس ان يتوضا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضا من عند اخرهم. سبحان اللہ. اب یہ معجزہ آ گیا. التماس وضو واو کی زبر ہو تو پانی ہوتا ہے نا، یعنی پانی کو تلاش کرنا وضو کے لیے. اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ ایک نا سفر تھا جس میں تیمم کا حکم نازل ہوا. تو فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ حاضرات صبح کا وقت آ گیا. فالتمس الماء، پانی تلاش کیا گیا. فلم یوجد، لیکن پانی نہیں ملا. فنازلت تیمم، تو اس وقت تیمم کا حکم نازل ہو گیا. تیمم کا نازل ہو گیا. آگے حدیث ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ جو اوپر ام المومنین کا ہے نا واقعہ بیان کیا، یہ مختصر ہے، آگے یہ مفصل آئے گا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا. فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے پانی تلاش کیا. فلم یجدوا، پانی نہیں ملا. تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا وضو کے لیے. وہ جو تھوڑا سا پانی تھا نا ایک پیالے میں، تو فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، حضور علیہ السلام نے اس برتن میں پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آؤ وضو کا پانی لے لو، وضو کرو، لے لو پانی. تو قال، انس کہتے ہیں، فرأیت الماء، میں نے دیکھا کہ پانی ینبع من تحت اصابعہ، حضور علیہ السلام کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے. حتی توضؤوا من عند آخرہم، آخری انسان تک، یعنی جتنے لوگ تھے سب نے وضو کر دیا. یہ آخرہم ہوا کنایۃ عن جمیعہم. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان طهرا لا يرى به باسا ان يتخذ منها الخيوط والجبال وصور الكلاب ومر بها في المسجد. وقال الزهري رضي الله عنه اذا بلغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضا به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء في النفس منه شيء يتوضا به التيمم. اچھا، یہ جو باب ہے نا، اب یہ بڑا دلچسپ ہے. باب ہے الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، کہ آدمی کے جو بال اتارے ہوئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بال آدمی کے سر سے اتر جائیں نا، یا لحیہ کے ہیں، تو جو بال آدمی کے جسم سے دور ہو جائے
وہ بال نجس ہو جاتا ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے، اور اگر وہ پانی میں پڑ جائے تو پانی پلید ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور حضرت عطا یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے کہ کان عطا لا یرا بھی باسن، وہ کہتے تھے کہ نہیں، پانی بال جو اترے ہوئے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے بنائے جاتے ہیں دھاگے اور رسیاں بنائی جاتی ہیں، کئی لوگ نا انسانی بالوں کی رسیاں بھی بناتے ہیں، والحبال، حبل کی جمع رسیاں۔ اچھا، اور اس باب میں ایک اور بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سور الکلاب، کتوں کا جوٹھا پانی، اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح با ممرہا فی المسجد، کتوں کا مسجد میں سے گزرنا، یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کتے مسجد سے گزرتے تھے تو ظاہر ہے ان کا لعاب بھی گرتا ہوگا، تو لعاب بھی کتے کا پاک ہے، اور کتے کا جوٹھا پانی بھی پاک ہے۔ اور زہری، ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ اذا والغا، کہ جب کتا پانی میں منہ ڈالے، فی اناء، برتن میں، اور لیس لہ وضوء غیرہ، آدمی کے پاس اس پانی کے سوا اور کوئی پانی نہ ہو، تو یتوضأ بہ، وہ اس پانی سے وضو کر لے۔ اور سفیان کہتے ہیں کہ حاذا الفقہ بعینہ، کہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بعینی فقہ ہے، کیوں کہ قرآن میں حکم ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ تیمم تب کرنا ہے جب پانی نہ ہو، تو یہ پانی تو موجود ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ فی النفس منہ شیء، دل اس کو پسند نہیں کر رہا، کیونکہ کتے میں اس میں منہ ڈال دیا، تو اس سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، یعنی کتے کا جوٹھا مشکوک ہو جائے گا۔ یہ ان حضرات کا مسلک ہے۔ احناف فرماتے ہیں کتے کا لعاب بھی پلید، کتے کا جوٹھا پانی بھی پلید، اگر وہ موجود ہو تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ہاں تیمم کر سکتا ہے۔ ہمارا احناف کا مسلک یہ ہے کہ وضو تو کرنا ہے پاکیزگی کے لیے، اور پاکیزگی اس پانی سے ہوگی جو خود پاک ہو، جو خود پاک نہیں تو وہ ہمیں کیا پاک کرے گا۔ تو یہ جو امام شافعی علیہ رحمہ کے ماننے والے ہیں نا، ہاں ہاں بالوں کے بارے میں کیا آپ نظر جانے کا؟ ہاں جی، بالوں کے بارے میں پاک ہیں بال، احناف کا مسلک یہی پاک ہے، اترے ہوئے بھی ہوں اگر تو کیوں وہ جو کہتے ہیں نا امام شافعی کہ بال اترے ہوئے وہ نجس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ زندہ آدمی کے بال بڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے بالوں میں حیات ہے، اور جب بال کٹ گئے تو بالوں کی موت واقع ہو گئی، اور موت کا وقوع وہ چیز کو پلید کر دیتا ہے، لہذا بال جب اترے تو وہ مر گئے، اور جب مر گئے تو وہ پلید ہو گئے، کیونکہ موت سے چیز پلید ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پلید کرنے والی موت نہیں، بلکہ پلید کرنے والا وہ دم مسفوح ہے، دم چلنے والا خون، کہ جب کوئی چیز ذبح ہوتی ہے تو اس کا وہ دم مسفوح نکل جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے، اور جو مر جائے اس میں دم مسفوح رہ جاتا ہے، اس دم مسفوح کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اور یہ تو معلوم ہوا کہ موت پلید کرنے والی نہیں، بلکہ دم مسفوح کا اندر رہنا پلید کرنے والا ہے، اور بالوں میں تو خون ہے ہی نہیں، خون ہے ہی نہیں، اور جس چیز میں خون نہیں ہے وہ نجس نہیں ہوتی۔ اسی لیے مردہ چیز کی جو ہڈی ہے، جب ہڈی سے وہ تری ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، تو ہڈی پاک ہے، سوائے خنزیر کے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کے بال بھی پلید ہیں، اس کی ہڈی بھی پلید ہے، لیکن
خنزیر کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کے بال پاک ہیں، ہڈی خشک و پاک ہے۔ ہاں جی۔ حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها۔ ہاں یہ فرماتے ہیں ابن سیرین محمد بن سیرین ان کا نام ہے کہ میں نے عبیدہ کو کہا، یہ ابن سیرین بھی تابعی ہیں اور عبیدہ بھی تابعی ہیں۔ یہ عبیدہ جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن زیارت نہیں کر سکے اور اس لیے یہ تابعی بنے، ورنہ اگر زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو یہ صحابی بن سکتے تھے۔ اور یہ بڑے نیک تابعی تھے۔ جب ان عبیدہ کو ابن سیرین نے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ السلام کا بال مبارک ہے اور ہمیں وہ حضرت انس کی طرف سے ملا تھا یا من قبل اہل انس کے گھر والوں کی طرف سے ملا تھا، تو عبیدہ کہنے لگے ابن سیرین کو کہ اگر میرے پاس حضور علیہ السلام کا ایک بال ہوتا تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ دولت ہوتی۔ یعنی ان کے پاس بال نہیں تھا نا، ہاں، تو اگر میرے پاس حضور کا بال ہوتا تو میرے لیے دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بڑی دولت ہوتی۔ امام بخاری نے یہ حدیث امام شافعی کے رد میں لایا ہے، کیونکہ امام شافعی نے کہا نا کہ بال انسان کے جو ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، تو امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی کہ حضور کے بال صحابہ کے پاس بطور تبرک تھے، لیکن علامہ عینی نے یہاں پر امام بخاری پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر بالفرض مان لیا جائے کہ دوسرے لوگوں کے بال پلید ہی ہیں تو حضور کے بال کوئی دوسروں جیسے ہیں یا حضور کا حکم کوئی دوسرے لوگوں جیسا ہے۔ دوسرے لوگوں کے بول و براز پلید ہیں لیکن حضور کے بول و براز بھی امت کے لیے پاک ہیں۔ ہاں، تو حضور کی کوئی بات دوسروں جیسی ہے؟ ہاں، عمدۃ القاری میں انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ جی ہاں، اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تابعین کو حضور کے بالوں کی کتنی قدر تھی کہ وہ کہتے ہیں اگر میرے پاس حضور کا ایک بال ہوتا تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑی دولت تھی۔ جی چلو۔ حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره۔ ہاں، ابن سیرین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب حج کے حضور نے اپنے بال اتروائے ہیں حج یا عمرہ کے موقع پر، ہاں، یعنی حج یا عمرہ کے موقع پر آپ حلق فرماتے ہیں، آگے پیچھے سنت آپ کی زلفیں ہیں، اور حج یا عمرہ پر آپ نے حلق فرمایا۔ تو جب ابو طلحہ سب سے پہلے حضور کے بال مبارک جب کٹے تو وہ لینے والے کون تھے؟ ابو طلحہ تھے، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو فرمایا تھا کہ سارے لوگوں میں تقسیم کرنا، سارے اپنے پاس نہ رکھنا۔ باب اذا شرب الكلب في الاناء حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا۔ ہاں، اوپر جو
بالوں کی انسانی بالوں کی طہارت کا قول تھا تو اس لیے وہ حدیث ذکر کی۔ اب یہاں باب ہے اذا شارب الکلب فی الاناء، چونکہ کتے کا جوٹھا یہ امام بخاری کے نزدیک پاک ہے، تو اب اس کے دلائل دے رہے ہیں کہ کتے کا جوٹھا پاک، کتے کا لعاب بھی پاک۔ تو اذا شارب الکلب فی الاناء کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اذا شارب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، اس کو 7 بار دھوئے۔ یہ حدیث ہماری دلیل ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کتے کا جوٹھا پلید ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن سے پانی پیے تو اس برتن کو 7 بار دھوو، تو اگر وہ پاک ہوتا تو 7 بار دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ احناف کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي هريره عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل ذراعا من العطش فاخذ الرجل كفه فجعل يعرف له به حتى رواه فشكر الله له فدخله الجنه. وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. جی یہ حدیث امام بخاری نے اپنا استدلال کہ ابو ہریرہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، گیلی مٹی کھا رہا تھا من العطش، پیاس کی وجہ سے۔ فاخذ الرجل خفہ، ایک آدمی نے اپنا موزہ لیا اور اس کو پانی اس میں لیا کنویں سے، حتی ارواہ، اور کتے کو پلا دیا، سیراب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو، کتے کے پیاسے کتے کو پلانے کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ احمد بن شبیب کہتے ہیں کہ کانت الکلاب تقبل و تدبر فی المسجد، کہ کتے آتے جاتے مسجد میں فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فلم یقولوا یرشون شیئا من ذلک، اور صحابہ کرام کتوں کے گزرنے سے کوئی پانی نہیں گراتے تھے مسجد میں، یعنی پاک کرنے کے لیے، کیونکہ لعاب بھی تو گرتا ہوگا نا۔ ہمارے علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زمین جب خشک ہو جائے تو نماز کے لیے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس پر پانی نہ گرایا جائے۔ اگر مثلاً کتے کا لعاب بھی گرتا تھا یا کوئی کتا پیشاب بھی کر دیتا ہو، تو جب وہ زمین خشک ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے نماز کے لیے، نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پانی نہ گرانے سے کتے کے پیشاب کی طہارت تو نہیں نہ ثابت ہوتی۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل واذا اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه قل ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك فلا تسمي على كلب اخر۔ ہاں، یہ بھی امام بخاری نے کتے کے جوٹے کے پاک ہونے پر دلیل دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی بن حاتم، یہ عدی بن حاتم، عدی یہ صحابی ہیں اور حاتم تائی عیسائی تھا جو مشہور سخی آدمی تھا۔ حاتم تائی یہ عدی ان کے بیٹے ہیں اور عدی صحابی ہیں۔ حاتم تائی تو مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، وہ عیسائیت پہ مرا تھا۔ تو عدی پوچھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ شکار کے بارے میں، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اے عدی جب تو نے اپنا معلم کتا وہ چھوڑا اور تیرے کتے نے قتل کیا کسی شکار والے جانور کو تو کل جب بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو اس کو کھا وَإِذَا أَكَلَ اور اگر کتے نے اس میں سے کھا لیا ہے کچھ تو لا تاکل پھر نہ کھا، کیونکہ کتے کا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معلم نہیں ہے، ہاں، اور اس نے وہ شکار تیرے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قُلْ تو میں نے کہا کبھی میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور اس کے پاس ساتھ اور کتا مل جاتا ہے، پھر نہ کھا، کیونکہ تو نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی ہے اور تو نے دوسرے کتے پر بسم اللہ۔ اچھا، امام بخاری نے اس سے استدلال کیا کہ کتے کا جوٹا پاک ہے، تو اگر مطلقاً کتے کا جوٹا پاک ہوتا تو جس کتے نے بھی مارا تھا پاک ہوتا، ہیں؟ تو یہ تو بسم اللہ کی وجہ سے پاک ہوا ہے نا، ہاں۔ اور پھر اس کو اگر کتے نے دانت مارے ہیں تو جب اس کو پکایا جائے گا تو دھو کر پکایا جائے گا یا لعاب سمیت ہی پکایا جائے گا اس کو؟ جی یہ تو اس میں زمین خشک ہونے کی بات ہے کہ لعاب کتے کا گرا بھی ہو جب خشک ہو جائے تو ہمارا نماز ہو جائے گا، جس جگہ کتے نے پیشاب کیا ہو وہ جگہ جب خشک ہو جائے تو وہاں بھی نماز ہو جائے گی، صفائی کرنی ہو؟ نہیں، آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر چیز کی طہارت کے لیے بعض وہ چیزیں ہیں جن کی طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے، لیکن زمین کی طہارت کے لیے زمین کا خشک ہونا، زمین کا خشک ہونا، زمین خشک ہو جائے اور نجاست کا جسم وہاں موجود نہ ہو، مثلا بڑا پیشاب ہے نا کسی نے کیا لیکن وہ خشک بھی ہو گیا تو وہ پڑا ہے تو اب وہ تو پاک نہیں نہ کہیں گے، ہاں، اور چھوٹا پیشاب ہے وہ کیا ہے تو زمین خشک ہو گئی تو اس کا جسم وہاں موجود نہیں ہوتا، دھوپ اس کو اڑا دیتی ہے۔ جی اچھا، یہ جو باب ہے نا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ایسا کریں، مسلم شریف لے لیا ہے، چلو تھوڑا سا وقفہ تو پھر مسلم شریف، پھر ترمذی شریف۔